أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين خاتم النبيين عليه الصلوات والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، میرے نوجوان بھائیوں، الحمدللہ آپ نے بہت قیمتی گفتگو، بہت مفید، جو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے رہنمائی کا کام دے گا، آپ نے سنی. اس میں کچھ قریب باتیں یہ آئی ہوں گی جو آپ کے مزاج، آپ کے آج کل کے کلچر سے جڑے ہوئے ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذہنیت اس کے خلاف ہوں گی، لیکن سب آپ کی محبت میں اور آپ کا فیوچر بربادی سے بچانے کے جذبے سے ساری باتیں آپ کو کہی گئی. پہلی بات، آپ کا یہاں جمع ہونا آپ کے لیے بھی بے انتہا مبارکبادی کا سبب اس وجہ سے ہے، اس کا تعلق دراصل آپ کی مستقبل کی زندگی سے ہے. جن بھائیوں نے محنت کر کے آپ کا دعوت پہنچائی، آپ کو یہاں جمع کیا، ان کا جذبہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں. آج کا ہمارے یہ نوجوان جس کی زندگی میں جانوروں سے زیادہ بری حالتیں، بری عادتیں، جس کی زندگی دنیا کے فاسق و فاجر ترین انسانوں جیسی بننے جا رہی ہے، اس نوجوان کو اس دلدل سے نکالیں اور اس کو بتائیں کہ آئندہ تمہیں کن کن خرابیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس غرض کے لیے مجلس جمع ہوئی، محنتیں ہوئی، آپ تک دعوت پہنچی، اور آپ کے لیے یقیناً خوش قسمتی ہے اس مجلس میں جمع ہونے کا آپ کو موقع ملا، رکاوٹیں نہیں آئیں، آپ کے ذہن نے ساتھ دیا اور آپ یہاں پہنچے. تو پہلی بات، اب تو کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال جب موقع مل رہا ہے تو اپنی بزرگوں کے بعد چھوٹی موٹی چند منتشر باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات، بار بار اپنے دل میں یہ تصور لاتے رہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو مسلمان بنایا. اگر بالفرض ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے گھر میں پیدا ہوا ہوتا جہاں اسلام نہ ہوتا، اور وہاں پہ کسی اور کلچر کا سلسلہ ہوتا، وہاں ٹیکے لگائے جاتے ہوں، وہاں کسی اور مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے والدین ہوتے اور ہم اس ماحول میں پیدا ہوتے تو شاید یہ اسلام کی دولت ہمیں نہ ملتی. اس لیے زندگی میں ہمیشہ بار بار شکر پڑھتے رہیں، یا اللہ آپ کا کتنا کرم، آپ کا کتنا احسان ہوا. میں نے درخواست نہیں کی تھی، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، میری کوئی چوائس بھی نہیں تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے مسلمان کے گھر میں مجھے پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں گھر کے اندر مجھے مانگے بغیر اسلام مل گیا. مجھے یاد آتا ہے آج تو بے شمار واقعات اس قسم کے ہیں جو پیش آتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھے ملتے بھی رہتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے آج تک کبھی بتایا کہ تمہارے ہاتھوں میں یہ نشان کس چیز کے لگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کل کو نماز کے بعد بتاؤں گا. نماز کے بعد وہ ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا جناب میں نے آپ کو کبھی کہا نہیں، اصل میں مسلمان نہیں تھا، میں تو کنورٹ ہوا ہوں، اور کنورٹ ہونے کے بعد پھر اپنے اسلام میں ہوں. جب میں مسلمان بنا تھا تو اس وقت میرے ہاتھوں کو
लोहे गर्म कर करके लगाया गया और उसी के मेरे हाथों पर निशानात हैं। तो मैंने कहा उमर तुमको तो बड़ी तकलीफें पहुंची हैं। उसने कहा ये कोई तकलीफ नहीं है, असल तकलीफ ये थी कि मेरी बीवी और मेरी वालदा लैट्रिन से गंदगी उठा करके मेरे मुंह में रखती थी और वो 2.5 घंटे तक मुझे इसी हाल में रहना होता था। मेरे हाथ में पीछे बांध देते थे, मैं उस गंदगी को अपने मुंह के अंदर भी नहीं उतार सकता था, उस गंदगी को बाहर भी नहीं निकाल सकता। ऐसी हालत में मैंने 2-3 साल गुजारे। मैंने सोचा कि हमको भी अल्लाह ने इस्लाम अता किया, लेकिन हमको क्या ऐसी कोई कुर्बानी देनी पड़ी कि नहीं, हम ऐसी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी कि नहीं, हमें ऐसी कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा कि नहीं। वह एक ऐसा इस्लाम हमें मिला जिसमें हमें कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी। इसलिए ज़िंदगी में बार बार कहते रहे कि अल्लाह आपका बहुत एहसान हुआ, आपने बहुत करम फरमाया। आप हमें पैदा कर सकते थे किसी अथीस के घर में, हम पैदा हो सकते थे किसी ऐसे इंसान के घर में जो पत्थरों को सजदे करते हैं, किसी ऐसे इंसान के घर में जो ये कहते हैं कि साहब कीड़े मकोड़ों में खुदा है, किसी ऐसे इंसान के घर में जो ये कहते हैं कि खुदा कोई दुनिया में है ही नहीं कोई चीज़। यानी गरज है कि किसी कम्युनिस्ट के घर में, किसी अथीस के घर में, किसी रिलीजियस के घर में, किसी ऐसे इंसान के घर में जिनके यहाँ तरह तरह की सारी गंदगियाँ होती, लेकिन नहीं, हमको पैदा किया एक मुसलमान के घर में। ये हमारा बाप और माँ बहुत अच्छे दर्जे के मुसलमान हैं तब, और अगर अच्छे दर्जे के मुसलमान नहीं है लेकिन जुबान से वो कहते हैं मुसलमान हैं, तो उसके घर में हम पैदा हुए मुफ्त में, बगैर किसी दरख्वास्त, बगैर किसी मुतालबे, बगैर किसी कोशिश, बगैर किसी चाहत के हमें घर में इस्लाम मिल गया। इसलिए बार बार शुक्र पढ़ते रहे। हदीस सुने, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। ये सहाबा को कहा गया। फिर आगे फरमाया 7 मरतबा मुबारक उस इंसान को जिसने मुझे नहीं देखा होगा और फिर भी मुझ पर ईमान लाया। आपने तो हुजूर को नहीं देखा, यकीनन नहीं देखा, मगर हम यकीन करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी। कैसे यकीन करते हैं? कि जैसे हमें यकीन है कि हमारे अंदर रूह है, हमें यकीन है कि हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी है, हमें यकीन है कि हमारे बदन के अंदर किस्म किस्म के विटामिन हैं, हमें यकीन है कि हमारे बदन के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, चूना है, आयरन है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, यकीन है हमारे अंदर है, खोल कर किसी ने भी नहीं देखा। और अगर खोल कर देखना चाहें तो वहाँ नजर कहीं नहीं आएगा, लेकिन हर आदमी को यकीन है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं देखे बगैर। क्यों हम मानते हैं? इसलिए कि बोलने वाले सारे या जिस इल्म के जरिए से बात हमें मालूम हुई वो बात कीमती और सही है, इसलिए हमने मान लिया। तो जैसे इन तमाम चीज़ों को हम मानते हैं देखे बगैर, हमें भूख लगती है नजर कभी नहीं आती, हमें सामने दर्द होता नजर कभी नहीं आता, हमें बदन में कहीं कोई तकलीफ होती है नजर कहीं नहीं आती है, वो फील करने की चीज़ है। ठीक इसी तरह से खुदा को हमने माना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने माना देखे बगैर। इस देखे बगैर मानने पर अल्लाह के नबी ने हमें क्या फरमाया? उनको 7 मरतबा होगा। तो इसलिए बार बार शुक्र पढ़ते रहे, या अल्लाह आपका शुक्र है आपने हमको मुसलमान बनाया। एक बात तो ये जिंदगी में हमेशा शुक्र पढ़ते रहिए, या अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने हमें ईमान बनाया। और ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त तेजी के साथ नौजवानों से इस्लाम छिन रहा है। जब इसी शहर के लड़के मिर्जाई बनने को तैयार, क्रिश्चियन बनने को तैयार और फख्र के साथ कहते हैं हमें इस्लाम की जरूरत नहीं है, उसी शहर में हम रह रहे हैं, उसी सोसाइटी के अंदर हमारी जिंदगी गुजर रही है। जब यहाँ की लड़कियां नन बनने का फख्र महसूस कर रही हैं, जब यहाँ की लड़कियां फिल्मों में जाकर के नाचने गाने लगी हैं, जब यहाँ की लड़कियां होटलों में पहुंच गई हैं, ऐसे माहौल के अंदर, इस ऐसी सोसाइटी के अंदर अगर बार बार नहीं कहते रहेंगे कि हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि जिसने हमको मुसलमान बनाया, कोई देर नहीं लग सकती इस्लाम छिन जाए। इसलिए बार बार शुक्र पढ़ते रहिए। एक बात। दूसरी बात, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर बेइंतहा ज्यादा मुश्किलात का दौर था। एक जमाना वो था कि मुसलमान बनना बहुत आसान, क्योंकि सोसाइटी में चारों तरफ से इस्लाम था। घर में भी इस्लाम, कॉलेज में भी इस्लाम, दफ्तर में भी इस्लाम, बाजार में भी इस्लाम, हुकूमत के यहाँ जाएंगे वहाँ भी इस्लाम। हुकूमत का सबसे ऊंचा आदमी जो है वो भी पक्का मुसलमान है, और जो अफसर है वो भी अच्छा मुसलमान है। मर्द भी मुसलमान होता था, औरत भी मुसलमान, लड़का भी मुसलमान, हर जगह इस्लाम ही इस्लाम था। उस वक्त अच्छा बनने में और सही मुसलमान बनने में कोई रुकावट नहीं। जब चारों तरफ से माहौल अच्छा हो तो फिर अच्छा बनने में क्या देर लगेगी। लेकिन आज का दौर वो नहीं है। आज का दौर ये है कि चारों तरफ से इस्लाम मिट रहा है, और उस मिटाने में दूसरी कौमों की मेहनतें भी उसी तरह से काम कर रही हैं जिस तरह से खुद मुसलमान मेहनत कर। इस वक्त मुसलमान
افسر ہو، تاجر ہو، نوجوان ہو، عام انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی اکثریت ایسی ہے کیا یہ اسلام آج نہیں چلے. اور اگر زبان سے نہیں کہتے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں کہ صاحب یہ حرام کام ہے، کہنا کہ میں حرام سننے کو تیار نہیں، یہ غلط کام، اس کو چھوڑو کہ آج کون اس سے بچے گا. تو دور وہ ہے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں اسلام کو مٹانے پر ساری دنیا کی قومیں تلی ہوئی تو ہیں ہی، لیکن مسلمان بھی ایسی حالت میں ہیں. اور بہت سارے نوجوانوں کو اپنے گھر میں سب کا پیش آتا رہتا ہے کہ جب لڑکا بیچارہ نماز کی طرف لگا تو بے شمار کے والدین ہی رکاوٹ بنتے ہیں. جب لڑکا برائیوں سے بچنے کا ارادہ کیا تو گھر کے والدین ہی رکاوٹ بننے لگتے ہیں. روزانہ نوجوان سناتے رہتے ہیں جی میں آج تک گندگیوں میں تھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، میں نے آج نماز شروع کر دی تھی، میرے باپ نے کہا یہ کیا غصہ شروع چاہیے. اس ایسے ماحول کے اندر تیسری چیز، آج کا دور جو ہے وہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کا دور ہے. اور تہذیب کا ٹکراؤ کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے یورپین کلچر ہے، ایک طرف سے اسلام. اب مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، ان کا کلچر اپنانا ہے تو اپنے اسلام کو چھوڑ دینا ہے یا اپنے اسلام کو بچانا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قوم کے مٹنے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جس قوم کی نوجوان نسل بگڑ جاتی ہے اس قوم کے مٹنے کی شروعات ہو جاتی ہے. جب نوجوان بگڑنے لگیں گے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اور بگڑنے کا آغاز کیسے ہوگا؟ وہ اپنے خیالات کو گندے خیالات بنائیں گے، وہ اپنے دلوں کے اندر برے جذبات لائیں گے، وہ آوارگی میں پھنس جائیں گے، وہ شہوت پرستی میں پھنس جائیں گے، وہ غلط تعلقات جوڑنے لگیں گے، وہ عشق بازیاں کرنے لگیں گے، وہ افیئرز میں پھنسے ہوئے ہوں. تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قوم جب اگلے دور میں پہنچے گی، یہ چونکہ بگڑے ہوئے ہوں گے، یہ خراب ہوں گے، ان کی جوانی داغدار ہو چکی ہوگی، تو ان سے جو آگے نسل چلے گی وہ ان سے بھی زیادہ خراب ہوگی. اور جب ان سے اگلی نسل اس سے زیادہ خراب ہوگی تو آگے چل کر کے پھر ان کے یہاں اسلام باقی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ زندگی کے اس وقت میں ہیں، اس دور میں اس وقت ہیں، آپ کی آئندہ کی زندگی میں آپ کی اس رویے پر کھڑی ہے، اور آپ کی امت اور آپ کی ملت کی زندگی بھی آئندہ کے رویے پر کھڑی ہے. جانے یوں سمجھیے آپ کے سامنے دو راستے آ رہے ہیں، ایک ہے خرابیوں کا راستہ اور ایک ہے خوبیوں کا راستہ. اس خرابیوں خوبیوں کے راستے میں آپ کو سمجھ طے کر کے رکھنا ہوگا کہ مجھے خرابیوں کا راستہ لینا ہے یا خوبیوں کا راستہ لینا ہے. ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، جن کی بہت زیادہ پریشانی رہتی تھی، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ فکر مند تھے کہ میری امت کے نوجوان بگڑنے نہیں چاہیے، اور بار بار اس کا اظہار بھی کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب کسی قوم کی نوجوان نسل، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، جب وہ بگڑنے لگتی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کے جو گوڑے ہیں وہ گزر جائیں گے. یہ نوجوان آگے چل کر کے جب زندگی میں اصل سارا نظام ان کے ہاتھ میں آئے گا، یہ چونکہ بگڑے ہوئے ہوں گے، اس کے معنی ہے کہ آگے چل کر کے پھر اب یہ نہ ان کے جسم میں اسلام رہے گا، نہ ان کے دماغ میں، نہ ان کے دل میں، نہ ان کے سوسائٹی میں، نہ ان کے دفتر میں. یہ دفتر میں پہنچے گا تو کرپٹ انسان ہوگا، یہ بازار میں پہنچے گا تو دھوکے باز ہوگا، یہ بیوی کے ساتھ رہے گا تو اس کو ستائے گا، یہ بیٹا بن کر رہے گا تو والدین کا نافرمان ہوگا. وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی اگر یہ بگڑ گئی. اس لیے حضور نبی اعظم بار بار فرماتے تھے لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بچے بگڑ جائیں. اس لیے آپ کو یہاں سے یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ صاحب مجھے آوارگی کی زندگی لینی ہے یا ایک مسلمان نوجوان کی زندگی لینی. آپ کی یہ خوبصورت جوانی، جس جوانی میں قسم قسم کے شوق، قسم قسم کے جذبے، قسم قسم کے ولولے، اپنا فیوچر بنانے کے لیے جذبہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس وقت ساری سوسائٹی آپ کو بگاڑنے میں تلی ہوئی. آنکھوں کے ذریعے سے بھی آپ کو غلط میسج آپ کے ذمہ تک پہنچ رہا ہے، قانون کے ذریعے سے بھی. آپ آنکھیں کھولیں گے، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے منظر دیکھیں گے. کوئی لڑکا کسی کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی لڑکی کسی کے ساتھ پھر رہی ہے. اور اگر لڑکے نہیں ہوں گے تو فوٹو تو ہوں گے. جتنی یہ موبائل کمپنیاں ہیں یہ سب کے سب ایسے لڑکوں اور لڑکوں کے فوٹو لگا کر کے رکھیں گے. جتنے کرکرے لیز بیچنے والے ہیں وہ بھی اپنے یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے فوٹو لگا کے رکھیں گے. جتنے کپڑے بیچنے والے ہیں وہ بھی اپنے یہاں اسٹیچو کھڑے کر کر کے رکھیں گے. یہ سب دراصل آپ کا میسج ہے، آپ یہ چیزیں لیں یا نہ لیں مگر آپ ایسے ہی بنیں. اسی کو کہتے ہیں یہ کلچر کا حملہ ہے. پھر آپ کام لگائیں گے، یہاں سے فون کریں گے تو وہاں سے گانے سنیں گے، وہاں سے فون آئے گا تو پہلے میوزک سنایا جائے گا، گھر میں پہنچیں گے تو وہاں ٹی وی اور طرح طرح کی چینلیں آئیں گی.
ان چینلوں میں کھول کر دیکھیں تو اس میں یہی ساری چیزیں ہوں گی، اس میں ناچ ہوگا، اس میں گانا ہوگا، اس میں گانے لگنے کی باتیں ہوں گی۔ غرض یہ کہ آپ کے دماغ کو گندا کرنے کے لیے آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا ہر چیز استعمال ہو رہی ہے۔ اس ایسے دور میں آپ پڑے ہیں، ساتھ میں قسم قسم کے چیلنج آپ کے سامنے ہیں، جس میں سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے آج کا زمانہ مقابلہ آرائی کا زمانہ، کمپٹیشن کا زمانہ۔ اس کمپٹیشن کے زمانے میں پہلے تو تعلیم کا ہی کمپٹیشن، اسکولوں کا ہی کمپٹیشن، اس کے بعد بھی پڑھنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے جاب ملنے کا کمپٹیشن ہے، اور پھر آگے جاب اگر مل بھی گیا تو اس کے بعد پھر آپ کس سوسائٹی میں آپ وقت گزار رہے ہیں اس کا کمپٹیشن ہے۔ اس کمپٹیشن کی وجہ سے اچھے لڑکے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کے زندگی میدان میں قدم رکھیں۔ عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس ماحول میں اسے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس ماحول کے لیے اپنے آپ کو ذہناً بھی تیار رکھتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی تیار رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی ایسی جگہ جاب مل گیا جہاں بہت زیادہ گرمیاں ہیں اور مجھے وہاں جانا ہے تو کیا کروں گا میں؟ تو ویسے ہی کپڑے لے کر کے جاؤں گا، ویسی دوائیاں لے کر کے جاؤں گا جو وہاں مجھے گرمی میں کام دیں گی، ویسی معلومات کر کے جاؤں گا کہ صاحب وہاں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے وہاں سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر مجھے کسی ایسی جگہ پر پہنچنا ہوں جہاں بہت زیادہ سردیاں ہوں تو کیا کروں گا میں؟ ویسے کپڑے لے کر کے جاؤں گا، ویسی دوائیاں لے کر کے جاؤں گا، وہاں کیا چیز کھانی چاہیے وہ معلومات کر کے جاؤں گا تاکہ میں وہاں ٹھیک پھنسے۔ ٹھیک اسی طرح سے آج کی جس سوسائٹی میں آپ کو زندگی گزارنی ہے کہ آپ کا گھر، آپ کا سکول، آپ کا کالج، آپ کا کوچنگ سینٹر، آپ کے آفس، آپ کے بازار، جہاں بھی آپ رہیں گے سمجھ کر کے رکھیے کیا یہاں کرپشن ہے، یہاں دھوکے بازی ہے، یہاں برے کام ہیں، یہاں لڑکوں لڑکیوں کے ہمارے تعلقات ہیں، یہاں افیئر چل رہے ہیں، یہاں ڈرگس ہیں، یہاں گندے کام ہیں، اور ان گندے کاموں کو اچھا بنا کر کے بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب جو آدمی اس میں ہے وہ تو بہت فارورڈ ہو گیا اور جو اس سے دور ہے وہ بیچارہ بیکورڈ ہے، وہ سیدھا سادہ ہے۔ پرانے زمانے میں کبھی بھی گندے کاموں کو اچھا بنا کر پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ آج کے دور کی خرابی ہے کہ جس میں جو جتنا بگڑ گیا اس کو کہتے ہیں صاحب واہ واہ کیا کہتے ہیں۔ آپ زندگی کے اس میدان میں جانے والے ہیں جہاں آپ کے لیے آئیڈیل کن کو بنایا گیا؟ کرکٹ کھیلنے والوں کو۔ آئیڈیل بنایا گیا کن کو؟ فلموں میں کام کرنے والوں کو، اور انہیں بار بار سامنے لائیں گے۔ یہ دراصل آج کی ساری قوموں کی گمراہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک طرف سے لاکھوں انسان بے روزگار مرتے ہیں اور دوسری طرف سے چند کرکٹ کھلاڑیوں کو کروڑوں روپے ایک ٹورنامنٹ میں ملتا ہے، اور سارے لوگوں کے ساتھ ہر ایک کے دل میں بخار چڑھا گیا کہ صاحب آپ کے لیے ماڈل کون ہے؟ فلاں کرکٹر۔ آپ کے لیے ماڈل کون ہے؟ فلاں فلموں میں کام کرنے والا۔ آپ کے لیے ماڈل کون؟ یہ جو آج کے دور میں سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے اب آپ سوچیں مجھے کون سے دور میں زندگی گزارنی۔ جہاں نہیں گویا پچھلے کسی زمانے میں نوجوان کو برائیوں سے بچنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنے آج۔ یہ بیچارہ گھر میں بیٹھتا کیونکہ بیٹھ نہیں سکتا، یہ باہر آتا ہے تو باہر اس کا پیچھا ہوتا ہے قسم قسم کی خرابیوں سے، یہاں تک کہ اس کا ٹیچر بھی برائیوں کی طرف اس کو بلا رہا ہے۔ ایسا بھی پایا گیا کہ صاحب لڑکا جو ہے اس نے جو ہی نماز پڑھنی شروع کر دی، کلاس میں ٹیچر نے کہا تھا ایسا کلاس میں بہت ہو تو ہمارا ٹیچر ہم کا برائیوں کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس لیے ذہن میں بٹا کر کے رکھیں جس دور میں میں پیدا ہوا ہوں اور جس دور میں مجھے زندگی گزارنی ہے اس دور میں مجھے چیلنج ہی چیلنج ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نوجوان اچھا ہوتا تھا تو چاروں طرف سے اس کو مبارکبادیں اور خوشیاں ملتی تھی، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنا بہتر ہے، ٹھیک۔ اور آج اگر آپ اچھے بنیں گے تو ہو سکتا ہے چاروں طرف سے آپ کو اپریشیٹ نہیں ملے گا، تنقیدیں ملے گی۔ آپ کے والدین بھی ہو سکتا ہے رکاوٹ ڈالیں، آپ کی کلاسوں میں ہو سکتا ہے لوگ آپ کو تانے دیں گے، آپ کے دفتروں میں جا کر ہو سکتا ہے آپ کو لوگ تانے دیں گے۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس جب صورتحال یہ ہے اب ہمیں کیا سوچ کر کے اس میدان میں قدم رکھنا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے نمبر ایک ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ کس اللہ کو؟ جو نظر نہیں آتا۔ تو جو نظر نہیں آتا اس کو ہم مانتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے مانتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں نظر آئے بغیر، اور ان کو نظر آئے بغیر ہی ماننا ہے۔ اگر اس کے بارے میں مطالبہ کریں گے پہلے ہمیں دکھاؤ وہ نظر آنے والی چیز نہیں، وہ نظر آئے بغیر ہی ماننا پڑے۔ مثلا انسان کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا مگر انسان مانتا ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر وہ ہے وہ نظر نہیں آتے مگر انسان اس کو مانتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی مگر انسان کو مانتا ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر قسم کے وٹامنز ہیں، دیکھے نہیں مگر سب مانتے ہیں۔ پھر کیوں مانتے ہیں ان کو؟ اس لیے کہ
ہم اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ بالکل اس کی مثال ذہن میں ایسے بنا کر کے رکھیں جیسے آپ کسی کو ماں کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ماں؟ اس لیے کہ سب نے مجھے بتایا اسی عورت نے تجھے دودھ پلایا، ورنہ ہم میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اور ہم میں سے کسی کو بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ جس کو ہم باپ کہتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جس دن ہماری ماں کا ہمارے باپ سے نکاح ہوا اس دن تو ہم تھے ہی نہیں، تو ہم کہاں دیکھتے اسے؟ اور جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے تو اس دن ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم تیار ہو رہے ہیں، اور جب ہم باہر نکل کر کے آئے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم اسی عورت کے پیٹ سے نکل کر کے آئے ہیں۔ لیکن جو ہی ذرا سے ہم بڑے ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد ہم نے کہا اچھا اس ماں نے کہا بیٹا میں نے آپ کو دودھ پلایا، میں نے آپ کو چھاتی سے لگایا، اور دیکھو یہ تمہارا ڈیری ہے۔ ہم نے کہا جناب آپ نے کہا، ہم نے بھی مان لیا اس کو ڈیری، اس کے علاوہ ہم نے آپ کب دیکھا؟ تو جیسے ماں کے کہنے پر ہم نے آپ کے کو باپ مانا، اور باپ کے کہنے پر ایک عورت کو ہم نے اپنی ماں مانا، اور انہی کے کہنے پر آپ نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ تمہاری بہن ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا۔ دوسروں سے سن کر کسی کو باپ ماننا، دوسروں سے سن کر کسی کو ماں ماننا، دوسروں سے سن کر کسی کو اپنا بھائی اور بہن ماننا، دوسروں سے سن کر کسی کو ماموں اور رشتہ دار ماننا، یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم نے سارے نبیوں سے سنا کہ اللہ ہے، ہم نے بھی مانا، اور سارے نبیوں کے سب سے عقیدہ ہے کون؟ محمد رسول اللہ، اور نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے مانا۔ نظر نہ آنے والے خدا کو ہم نے مانا۔ ٹھیک، کون خدا؟ وہی ہے جس نے یہ باڈی بنائی، ایسی عجیب، ایسی ایسی طاقتیں، ایسی ایسی خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے جو باٹنی پڑھنے والے ہوں گے وہ باٹنی پڑھتے پڑھتے بار بار سوچتے رہے کیسا عجیب ہے وہ خدا۔ کوئی پھول کسی پھول کے ساتھ ملتا نہیں، کوئی پتا کسی پتے کے ساتھ ملتا نہیں، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کا سائز الگ، ہر پھول کی بناوٹ الگ۔ وہ کیسا وہ خدا ہے جس کے پاس کوئی حد ہی نہیں ہے، جس نے کوئی دوسرا شعبہ پڑا ہوگا۔ جو دنیا میں تمام انسان، ہر انسان کے پاس دو ٹانگیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ناک اور کان ہے، دانت ہے، ہر انسان سیم، مگر کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ نہیں ملتا۔ شکلیں ایک جیسی ہیں پھر بھی سب کی شکلیں الگ ہیں۔ تو اللہ جس اللہ نے دماغ بنایا، جس دماغ کے اندر لاکھوں فائلیں ہیں، اور وہ دماغ جو ہے وہ فائلوں میں کیا کام کرتا ہے؟ کسی کی شکل یاد رکھتا ہے، کسی کی آواز یاد رکھتا ہے، کھانے کی چیزوں کو بھی یاد ہے۔ دنیا میں جن چیزوں کو آپ دیکھیں گے ہر چیز کے دماغ میں فائل بن جاتی ہے اور وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور آگے چل کر کے جب اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو فوراً سامنے آ جائے گا یہ وہ چیز ہے جو میں نے پہلے دیکھی ہے، دماغ میں فائل موجود ہے۔ کیسا ہے وہ خدا جس نے یہ دماغ کی وہ ساری صورت ہے؟ تو غرض ہے کہ اس اللہ کو ہم نے مانا، اور اس کے بعد اس اللہ نے کہا میں نے تمہارے غائب بھیجا ہے سلام محمد رسول اللہ، وہ ہمارا غائب۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیاری زندگی گزاری، ان کی جوانی میں کوئی گندگی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت جوان کوئی نہیں، اس سے زیادہ طاقتور جوان کوئی نہیں، اس سے زیادہ بغیر نگرانی کے جوان کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نگرانی کرتا ہے باپ، نگرانی کرتی ہے ماں، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں بھائی بہن، یہ لڑکا بگڑنا نہیں چاہیے، پر ان کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس خوبصورت ترین جوان نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا۔ بس وہی محمد رسول اللہ نمونہ ہے آج کے ہر نوجوان کی۔ ہمارے نمونہ میں فلموں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں جن کے بال کبھی یہاں تک ہوں گے کبھی صاف کریں گے، اور ہمارے کام نمونہ وہ کرکٹ کے میدانوں میں کھیلنے والے نہیں جو دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں اور صرف پیسہ کھینچتے ہیں، اور ساری قوموں کا پیسہ وہ کھینچ رہے ہیں، اور ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے رول ماڈل، مسلمان کے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبی کو مانا، اور ان دونوں نے کہا مرنے کے بعد آپ کو زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ ان دونوں نے مل کر کے کہا دیکھو تم جو کچھ کرو گے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بالکل کیسے پہلے زمانے میں نہیں سمجھتے تھے ریکارڈ کیسے ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہر انسان سمجھ سکتا ہے ریکارڈ کیسے ہوتا ہے۔ جیسے آج کے ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آدمی کے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جیسے موبائل لگے ہوئے ہیں اور آدمی کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے ایکشنوں کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ٹھیک اسی طرح سے خدا تعالیٰ شاہوں نے یہاں آٹومیٹک ویڈیو کیمرے لگا رکھے ہیں، انسان کا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ زمین ریکارڈ کرتی ہے، قرآن میں موجود ہے، انسان کی باڈی سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ شاہوں کا اپنا ریکارڈ کرنے کا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کب کیا کیا کر رہے ہو، تم میری نظروں کے سامنے ہو، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے میں ایک ایک چیز تمہارے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو گویا اللہ ہمیں جان رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں،
اللہ کی یہ زمین ریکارڈ کر رہی ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہماری یہ باڈی ریکارڈ کر رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ سارا ریکارڈ مرنے کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ہم نے مان لیا اسے، ہم نے مان لیا کہ فرشتوں کا ایک ڈپارٹمنٹ خدا نے رکھا، وہ سارا ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم نے اسے مان لیا۔ ہم نے مان لیا کہ اللہ نے انسانوں کے زندگی درست گزارنے کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، اور وہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے ان کو مان لیا۔ بس اب ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے نبیوں کو مانا، اور اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کو مانا، اور پھر ہم نے مانا خدا نے کتابیں بھیجی ہیں، ہم نے مانا دنیا میں فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا زندہ ہونے کے بعد ہمیں ایک ایک اپنے اچھے اور برے عمل کا حساب دینا ہے، یہ سارا ہم نے مان لیا، بن گئے ہیں مسلمان۔ جب کوئی ہمیں کہتا ہے مسلمان کسے کہتا ہے، تو جو تمام باتوں کو مان لے، ابھی کیا کچھ نہیں ہے، ابھی صرف مان لیا۔ یاد رکھیں ان باتوں کو، یہ زندگی بھر کام دے گی۔ اس ہم مسلمان کسے کہتے ہیں، جو ان تمام باتوں کو مان لے۔ بس ڈیوٹی ختم ہو گئی کہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی۔ کیسے؟ جیسے آپ ایک لڑکے کا ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا، آپ نے مان لیا یہ آپ کی بیوی ہے کہ ہاں صاحب، آپ نے مان لیا یہ آپ کے شوہر ہے کہ ہاں صاحب، اب بہت اچھا ہماری ڈیوٹی ختم۔ ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ کو اپنی بیوی کی ساری ضروریات پوری کرنی ہوں گی، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے کپڑوں کا انتظام، بیمار ہو جائے تو صحت کا انتظام، اس کو خوش رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اب سٹارٹ ہو گئی۔ اور بیوی سے کہا جائے کہ یہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کو ان کی بات ماننی ہوگی، ان کی خدمت کرنی ہوگی، ان کو خوش رکھنا ہوگا۔ تو گویا جو ہی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اب زندگی سٹارٹ ہو گئی، یہ اینڈ نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم نے مان لیا اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سارے نبیوں کو ہم نے مانا، تو ہم نے اب نئی زندگی سٹارٹ کی، ہم مسلمان اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبیوں کے ماننے کے ساتھ ساتھ اتنی بات اور ماننی ضروری ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ یہ ہم نے مان لیا۔ خدا نبی اعظم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو ہی ہم نے مان لیا اسی کا نام ہے ایمان۔ بس یہاں رک کر کے اب دیکھیں، آج کے زمانے میں اس ایمان والے کی ایمان پر طرح طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ کبھی تو اللہ کے بارے میں کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی حضور کے بارے میں کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی آخرت کے بارے میں کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، اور کنفیوز کرتے کرتے پھر دوسری چیزوں کی طرف بھی دعوت دے رہے ہیں۔ جیسے یہاں باقاعدہ عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، اور یہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو عیسائی بنانے کے لیے، اور وہ طرح طرح کی کنفیوژن دے دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اوریجنل نہیں ہے۔ یہ نقطہ میں اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں، تمام لڑکے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں، سچا دین صرف ایک ہے، وہ اسلام، باقی کوئی دین سچا نہیں ہے۔ کیوں سچے نہیں ہیں؟ سچے ہونے کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں کسی دین کے پاس نہیں، کسی مذہب کے پاس نہیں۔ کسی مذہب کے سچے ہونے کے لیے کتاب ہونی چاہیے، کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، نہ بائبل اوریجنل ہے، نہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے وہ اوریجنل ہے، نہ عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے وہ اوریجنل، ہرگز نہیں۔ اس میں روز امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے، اس میں روز ملاوٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ دنوں بعد لینگویج بھی بدلتی رہتی ہے، اور اعلان بھی کرتے ہیں ہم نے بائبل کا فلاں ورڈ سے وہ ہٹا دیا، اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کریں گے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن، جس طرح سے وہ اللہ نے بھیجا تھا اسی طرح سے آج تک موجود۔ تو ہم نے مان لیا دین اسلام سچا ہے، باقی دار دین والا۔ ہم نے مان لیا قرآن سچی کتاب ہے، باقی کوئی کتاب اوریجنل ہے ہی نہیں، اور ہم نے مان لیا محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب ہم نے ایمان مان لی، اس کے ماننے کے بعد اب ہمیں سمجھنا ہے اسی ایمان کے مطابق مجھے اب زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسلام اور یہ ایمان پڑھنے سے نہیں روکتا، یہ ایمان اور یہ اسلام ترقی کرنے سے نہیں روکتا، یہ ایمان اور یہ اسلام انسان کو رب بزنس کرنے سے نہیں روکتا۔ وہ تو خود دکھاتا ہے بزنس کیسے کرنا چاہیے، ملازمت کیسے کرنی چاہیے۔ اب یہ وہ تو باقی مذہب ہیں کہ صاحب ان مذہبوں کا کہنا کیا ہے کہ اگر تمہیں خدا کو خوش کرنا ہے تو پادری بننا پڑے گا، اور پادری بننے کے لیے شرط ہے رشتہ بھی نہیں کرنی ہے۔ خدا کا اگر تمہیں خوش کرنا ہوگا تو نن بننا پڑے گا، اور نن بننے کے معنی یہ ہے کہ تم کو زندگی میں کوئی خوشی لینے کا حق ہی نہیں ہے، کہ ان کا مذہب ہے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی تمہارے لیے میں نے بنائی ہے، یہ چیزیں تمہارے میں نے بنائی ہیں، میں کسی چیز سے اپنے آپ کو دور مت رکھو، چند چیزیں میں نے حرام کی ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، باقی ساری چیزیں میں نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو ذہن میں بٹھا کر کہ اسلام سچا دین ہے، یہ کچھ چیزوں کے ماننے کا نام ہے، اور یہ سچا دین کچھ غلطیوں کی وجہ سے چھن بھی جاتا ہے۔ مثلا کسی انسان نے اگر اس دین کے قبول کرنے کے بعد پھر زبان سے رام رام کہا تو اس دین چلا گیا، اب اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہے۔ اسی طرح سوچتے ہیں ہاتھ میں کفر کے دھاگے باندھے تو آج سے اسلام چلا گیا، یہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے بپتسمہ لے لیا، ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر کسی شخص نے دوسری قوموں کی وہ چیزیں کر لی جو وہ کرتے ہیں اپنی مذہب کی بیس پر، تو اس کے بعد یہ اسلام رخصت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا بس ٹھیک ہے، اب میں تمہارے یہاں اب تمہارے یہاں وہی رہے۔
بہت سارے لوگوں کو آج کے زمانے میں کنفیوژن ہوتا ہے، کہنے لگے صاحب اسلام دل میں ہونا چاہیے، اسلام دل میں ہونا چاہیے، بعد میں اگر ہم زبان میں وندے ماترم پڑھیں گے تو کیا فرق پڑے گا، اگر ہم زبان سے اگر ہم ناچیں گے، اگر یہاں ٹیکا لگائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، اگر ہم بھجن گائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کفر کے جملے ہوتے ہیں اور کفر کے جملوں کی وجہ سے یہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جبکہ دین کی معلومات نہیں ہے، یہاں تک کہ بہت اونچے عہدے پر اونچی ڈگری والا بیچارہ دین کی معلومات میں زیرو ہے، اور وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب کرتے ہیں اتنا بڑا افسر ہے، اتنی تعلیم یافتہ ہے، یہ تعلیم یافتہ انسان ہے، دنیا بھر میں گھوما ہوا ہے، لیکن دین کے بارے میں بالکل زیرو ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے کن چیزوں سے اسلام چھن جاتا ہے، کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ سیکھنی ہوگی، اور جن چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے وہ معلوم کرنی ہے کہ کن چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسلام کچھ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور اسلام کچھ چیزوں کو لازم کرتا ہے۔ جب مسلمان اسلام کی لازم کی ہوئی چیزوں کو کرنے لگے اور اسلام کی حرام کی چیزوں سے بچنے لگے تو اسلام محفوظ رہتا ہے، اور جب مسلمان یہ نہیں کرتے تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اچھا، ان انسانوں کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، کہ اسلام چھین لیتے ہیں اور پھر اسلام دوسری قوموں کو مل جاتا ہے، اور یہ انسان پھر آگے چل کر کے اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دوست اسی شہر کے ہیں، وہ باہر کے ملک میں ہیں، وہاں سے انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ اللہ جی ہم یہاں ایک شہر میں ہیں، یہاں ایک شہر میں ہم گئے، پورا محلہ ایسے لوگوں سے آباد ہے جن لوگوں کے والدین عرب ملکوں سے آئے اور یہاں آ کر کے بس گئے، لیکن ان کے بچوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جن کے باپ عرب ملکوں سے آئے، الجزائر سے، اردن سے، مصر سے، سعودیہ سے، دوسرے ملکوں سے آ کر کے وہاں بس گئے، اور لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اسلام پر قائم رہے نہیں، ان کی اگلی نسل یا تیسری نسل جو ہے وہ اسلام سے خالی ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کہتا بس ان کا کام ہے پڑھیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، زندگی گزاریں گے۔ اور یہ اتنی زندگی تو کسی کرسچن کی زندگی ہوتی ہے، ایسی زندگی کسی یہودی کی زندگی، ایسی زندگی کسی اتھیسٹ کی زندگی، ویسی زندگی ان کی بھی بن گئی۔ اس کے مقابلے میں وہی شخص بتا رہا تھا، کہنے لگا ہم ایک جگہ اسی ملک میں گشت کر رہے تھے، اور گشت کرتے کرتے کچھ لڑکے مجھے ایک لڑکا ہمیں ملا، کہا تم لوگ کیا کبھی اس دکان میں جاتے ہو، کبھی اس دکان میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ گشت کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو خدا سے جوڑنا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی جوڑو خدا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تم کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے میں نے خدا کو ماننا ہوگا۔ کہنے لگا کیا ماننا ہے؟ انہوں نے کہا خدا ہے اس دنیا کو بنانے والا۔ اس نے کہا چلو جو میں نے مان لیا خدا ہے اس دنیا کو بنانے والا، آگے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو کلمہ پڑھا، آگے انہوں نے کہا یہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ وہاں مسلمانوں کی اگلی نسل اسلام سے محروم ہو گئی، اور یہاں ایک لڑکا آدھے منٹ میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان اسلام پر قائم نہیں رہتے ہیں تو آگے چل کر کے اسلام کے حکم سے چھن جاتا ہے۔ میرے نوجوان لڑکوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ زندگی کے جس سٹیج پر اس وقت ہیں، اس وقت آپ کے سامنے دو راستے آ رہے ہیں، ایک ہے اسلامی تہذیب، ایک ہے یورپین تہذیب۔ یورپین تہذیب جانوروں کی تہذیب ہے، جس میں کتوں جیسی زندگی گزارنی ہوتی ہے، جس میں ننگا پن ہے، جس میں بھائی اپنی بہن کے ساتھ بدکاریاں کرتا ہے ان کو کوئی برا نہیں لگتا، جس میں بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا ان کو کوئی برا نہیں لگتا، جس تہذیب میں اولاد کی ذمہ والدین کا کوئی حق نہیں ہے، لڑکا 18 سال کا ہو گیا جو مرضی سو کرو، والدین کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جس میں میاں بیوی کی تعلقات صرف اتنی دیر کے ہیں جتنی دیر ان کے لیے ان کی وہ پرائیویٹ زندگی گزرے گی، اس کے بعد شوہر آزاد ہے، بیوی آزاد ہے، جن کا گھر کا نظام بکھر چکا ہے، وہ تہذیب آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس میں لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں سمجھایا جاتا ہے کہ جتنے ننگے ہو جاؤ گے اتنے زیادہ اچھے، جتنے جو ڈرگس میں پھنسو گے اتنے زیادہ تم اچھے، یعنی وقتی طور پر آپ کو مسحور کریں گے۔ اور اس طرح سے اسلام یہ کہتا ہے بالکل پاک دامن رہو، صاف رہو، تمام گندگیوں سے برا اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اب آپ کو جب آپ کالجوں میں جائیں گے، سکولوں میں جائیں گے، دفتروں میں جائیں گے، یا آگے چل کر کے جاب کریں گے، یہ دونوں چیزیں آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ کو یہ سوچ کر کے زندگی گزارنی ہے کہ صاحب میں اس کلچر کو گلے لگاؤں گا، یہ اس کلچر کو رہ جائے۔ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو یورپ کے ان لوگوں کا سگریٹ ٹائٹ پہننا ہے جن کی اپنی زندگی شکلوں میں انسانوں جیسی ہے، ورنہ آگے ان کے پاس کوئی بھی بچا نہیں ہے، یا آپ کو اپنے نبی کا کلچر لینا ہے، یہ طے کر دو۔ آپ کی اس وقت کی زندگی جو گزر رہی ہوگی وہ جن حالات میں گزر رہی ہے، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے میری زندگی کیسی ہے، میرے تعلقات غلط تو نہیں ہیں، میرے کہیں افیئرس تو نہیں ہیں، میں ڈرگس میں تو نہیں پھنسا ہوا ہوں، میں والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، میں دین اسلام کا مذاق تو نہیں اڑاتا، میں رات کو بیٹھ کر کے طرح طرح کی گندی ویب سائٹیں تو نہیں دیکھتا،
میں بلو فلمیں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، مگر میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھیں یہ جوانی آپ کی اپنی نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو داغ لگ گیا تو یہ زندگی بھر یہ داغ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ غلط تعلقات میں پھنس گئے، لڑکا لڑکی کے ساتھ پھنس گئے، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پھنس گئیں، اور اس کے بعد پھر کچھ دن ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کی ساری زندگی کے لیے ایسا زہر ہے، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کو اس ٹین ایج کے اندر عشق کی وہ بیماری لگ گئی، جو بیماری بعد میں نہ پڑھنے میں کامیاب ہونے دیتی ہے، نہ صحت کو ٹھیک بننے دیتی ہے، ذہن کا ٹینشن الگ، راتوں کی نیند اڑ جائے گی، پیسے برباد ہوتے رہیں گے، آوارہ پھرتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی ٹینشن کے اندر جب کہیں امتحان پاس کرتے ہیں تو پاس کر نہیں پاتے ہیں، اور آگے چل کر جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر نکاح ہو گیا تو کچھ ہی دنوں بعد لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ جس رشتے کی بنیاد غلط چیزوں پر ہو وہ رشتہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ شوہر کبھی بیوی کا وفادار نہیں ہوگا، اور یہ بیوی کبھی اپنے شوہر کی وفادار نہیں ہوتی ہے جس کی بنیاد غلط تعلقات سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نوجوان لڑکے کے غلط تعلقات ہیں ابھی سے ختم کر دیں، ہے یہ کڑوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکیاں ہوں، اگر غلط افیئر شروع کیے ہیں بار بار کہیں یا اللہ آپ نے مجھے بنایا، میں مسلمان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اس سے غلطیاں ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا مگر میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہ سکا، میں اپنے آپ کو بچا نہ سکی، اگر یہ باتیں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ شاہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر، اور اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ تم اپنی ایک جوانی کو کیوں غلط راستے پر لے جا رہے؟ تم کو میں نے بنایا، میں نے محبت کے ساتھ تم کو ہر چیز دی ہے، دیکھو تمہاری یہ خوبصورت جوانی میری بنائی ہوئی ہے، تم کو جو جو چاہیے تھا تمہیں پتا بھی نہیں تھا، ساری چیزیں میں نے تمہیں دے دی، تمہیں میموری کارڈ چاہیے تھا وہ میں نے دیا، تمہیں اچھی آنکھیں دی، اچھی شکل دی، اس کے بعد پھر تم کیوں مجھے ناراض کرتے ہو؟ اچھا دیکھو تم کتنے ہی ناراض مجھے کرتے ہو، میں پھر بھی سوچتا ہوں آج نہیں تو کل یہ سدھر جائے گا، یہ بگڑا ہوا ہے یہ واپس آ جائے گا، اس کو کچھ نہ کچھ لوگ سمجھانے والے آئیں گے، لیکن اگر اس کے باوجود بندہ نہیں سمجھتا ہے تو پھر آگے چل کر بربادیاں ہی بربادیاں آتی ہیں۔ اس لیے جن غلطیوں میں تو نوجوان لڑکیاں مبتلا ہوں ان غلطیوں کو گلے سے اتار کر پھینک دیں، اور آج کے بعد ایک نئی زندگی شروع کریں، ایک نئی زندگی جس میں خوب محنت کریں، جو بھی آپ کا سبجیکٹ، جتنی زیادہ محنت کریں گے جتنی زیادہ محنت اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں محنت ہی ایسی چیز ہے جو انسان لے کر کے آتا ہے، اور اس محنت کے نتیجے میں آدمی جو چاہے سو کما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم دروازے کھول کر کے رکھیں، جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس پر خوب محنت کریں اور بہت قابلیت اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرے، اس محنت کرنے میں آپ کو کوچنگ سینٹر جانا ہوگا، سکولوں میں جانا ہوگا، سر کے پاس جانا پڑے گا، بازار نکلنا ہوگا، کتابیں لینے جانا پڑے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہر سے باہر دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، واٹر پروف نہیں اور پروف بند کر کے باہر نکلیں، تب تو آپ بچا سکیں گے اپنے آپ کو، اور اگر نہیں تو باہر نکل کر کے آپ کا ایمان بھی چھن سکتا ہے، آپ کی پاکدامنی بھی چھن سکتی ہے، آپ کا کیریکٹر بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کوئی برا بلا کہنے والا بھی نہیں ہوگا، افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آج اگر نوجوان لڑکا برائی میں مبتلا، کسی کو پرواہ نہیں، نوجوان لڑکی اگر غلط تعلقات میں پھنس گئی ہے، والدین کو بھی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اس وقت کی اس نوجوان کا غم اور اس کا فکر اگر سب سے زیادہ کس کو ہے تو اللہ کو ہے، میرا بنایا ہوا یہ بگڑ کیوں رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ دکھ اگر پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے محمد رسول اللہ، میرا یہ امتی کیوں بگڑ رہا ہے۔ آج کے والدین کو بھی اتنا غم نہیں ہے، ہم بار بار دیکھتے ہیں کیا کہ صاحب نوجوان لڑکے کہتے ہیں جی میں بگڑا ہوا تھا، میرے والدین نے کبھی نہیں پوچھا، اب میں جب نماز کے ساتھ جڑ گیا میرے والدین کہتے ہیں تو میں سے کہا بولو کہ کہتا بیک ورڈ، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکال۔ جب گھر سے باہر نکلیں گے اور پروف بن کر نکلیں، آپ میں سے بہت سو کو کشمیر سے باہر پڑھنے جانا ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی دور کہیں جانا ہوگا، یہاں سے اس حال میں نکلیں کہ آپ اپنی ایمان کا ایسا اور پروف کور لے کر کے جائیں کہ آپ وہاں جا کر کے اپنی جوانی کو تمام گندے کاموں سے بچا کر کے واپس نکالنا ہے، تب ہے کامیابی۔ اور اگر آپ گئے پڑھنے کے لیے وہاں ایمان بھی چھن گیا، آپ کا کردار چھن گیا، آپ برائیوں میں پھنس گئے، وہاں گندے کاموں میں اڑ گئے، وہاں ڈرگس کا شکار ہو گئے، وہاں شراب کی عادت پڑ گئی، اور ڈگری لے کر آئے یا نہ لے کر آئے لیکن آپ ایمان والے کا کردار کھو کر کے آ گئے، آپ کامیاب واپس نہیں آئیں گے، آپ ناکام ہو گئے واپس۔ اس لیے جب آپ آگے پڑھنے کے لیے جائیں گے تو یہ قدم کرنا میں مسلمان ہوں اور میری زندگی کے اندر کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے، کسی غلط کام میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ یہیں کا نوجوان لڑکا دوسرے ملک میں، وہاں سے وہ فون کر کے میں نے کہا کیسا ماحول ہے، کہہ رہا ہے جی پانی مہنگا ہے، شراب سستی ہے،
میں نے کہا کتنی مرتبہ پی؟ کہتے ہیں 2.5 سال ہو گئے اب تک تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. بہت مبارک. اچھا کسی کے ساتھ تعلقات؟ کہنے لگا جی بالکل نہیں. کہا یہاں دائیں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں بائیں بھی لڑکیاں ہوتی ہیں, اتنی سیکنڈ ٹائپ پہن کر کے ہوتی ہیں. کہتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کی. مجبوری میں اگر بات کرنی پڑتی ہے تو اتنے برے انداز میں بات کرتا ہوں, ان سب کو مجھ سے نفرت ہو گئی اور میں خوش ہوں. میں نے کہا بہت مبارک ہے, سب کو تم سے نفرت ہے, اس کا تو ان کے اٹیک سے تو بچ گئے. ایسی جوانی لے کر کے جب جائیں گے, ورنہ ہوتا کیا ہے آپ تعلقات میں پھنس جائیں گے, واپس آئیں گے تو آپ کے گھر والے رونے لگیں گے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں, مستقبل میں ایمان پر قائم رہنے کے جذبے کے ساتھ ہم سے اٹھیں. اللہ کو بہت محبت ہم سے ہے, اللہ کے نبی کو ہم سے بہت محبت ہے. اسی لیے جیسے ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ چیزیں آپ کے لیے خطرناک, ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, اسی محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کا نبی ہم کو کہتا ہے یہ غلط کام نہیں کرنا. اس لیے اسلام کو پڑھیں, اسلامی بکس کو پڑھیں, سچے اچھے عالموں کے ساتھ اپنا ربط رکھیں, غلط ویب سائٹیں بالکل مت دیکھیں, غلط لٹریچر ہرگز نہ پڑھیں, غلط چینلوں میں ہرگز نہ جائیں. نیٹ کا فائدہ بہت کم ہے, زیادہ تر نقصان. اور اگر کوئی فیس بک یا گوگل میں پھنسا ہوا ہے تو بار بار اپنے آپ سے پوچھیں اس کے فائدے کتنے اور نقصانات کتنے. اور اگر آپ وہاں جانے میں مجبور ہیں تو وہاں اسلام کا دفاع کریں, لیکن اسلام کا دفاع کرنے سے پہلے اسلام کو پہلے پڑھیں. اوکے جی, ایسا نہ ہو آپ اسلام کی طرف سے بولنے لگے اور غلط بول رہے ہوں وہاں, اور اس کے نتیجے میں بعد میں اسلام کو ہی نقصان پہنچے گا. اور جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اس سے میرے اسلام کو جو آگے فائدہ ہوگا, میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ میں باٹنی سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا, میں زوالوجی سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا, میں میڈیکل سے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں گا, میں میڈیکل پڑھ کر کے بعد میں انسانوں کی خدمت کروں گا. اس نیت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا یہ پڑھنا عبادت بنے. اور اگر کسی خرابی میں مبتلا ہیں, کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں یا لڑکیوں کے کسی لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, آج ہی کٹ کر دیں, ختم کر دیں. اور یہ نہیں کہنا کہ صاحب یہ تو بہت مشکل ہے, آج کیسے کٹ ہو سکے گا؟ ہرگز نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے تعلقات جوڑنا آسان ویسے تعلقات کاٹنا بھی آسان. اور ابھی جب آپ پختہ ارادہ کریں گے تو اور اس کے بعد پھر زندگی میں چیلنج آئیں گے, مشکلات آئیں گی, ان مشکلات کو جھیلنے کے لیے ابھی سے تیار رہیں کہ صاحب مجھے معاشی طور پہ بھی مشکلات آ سکتی ہیں, تندرستی بھی آ سکتی ہے, بیماری بھی آ سکتی ہے, مجھے گھر سے دور بھی جانا پڑ سکتا ہے, مجھے گھر کی طرف سے بھی مشکلات آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے. ان تمام مشکلات کو جھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیوں؟ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں, اور محمد رسول اللہ کو بھی زندگی میں مشکلات آ رہی تھی, آپ کبھی نہیں گھبرائیں. ہم ان کے امتی ہیں, جیسے ان کو مشکلات آئی اور گھبرائیں نہیں, ایسے ہم کو اگر مشکلات آئیں گے ہم گھبرائیں گے نہیں, اور مشکلات میں اپنی اسلام کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اپنی اسلام پر جمیں گے. آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی میٹنگیں پھر ہوں گی. ان میٹنگوں میں آپ خود شوق کے ساتھ آئیں گے اور اپنے دوستوں کو لائیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے آپ محسوس کریں گے ہم نے کچھ نہ کچھ سنا, ہمارے ذہن کے اندر تھوڑی سی چینج آ گئی, ہم نے سمجھا کہ ہم قیمتی انسان ہیں, ہم نے معلوم کیا کہ ہم خدا کے بندے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور میں نے اب تک اپنی اسلام سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا. یہ ساری باتیں آپ کے اندر آئیں گی. یہاں سے یہ توبہ کر کے اٹھیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, آج تک ہماری جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ نے ہم کو سزا نہیں دی, آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور آئندہ ہم اچھی زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ شان آپ کا فیوچر اچھے سے اچھا, بہتر سے بہتر, کامیاب سے کامیاب بنائیں, اور ساری گندگیوں سے, ساری برائیوں سے, ساری خرابیوں سے آپ کو محفوظ رکھے. چاہے آپ اپنے گھروں میں رہیں, اپنے کوچنگ سینٹروں میں جائیں, چاہے دفتروں میں پہنچیں, یا باہر کے ملکوں میں جائیں, جہاں جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آج کی برائی سے محفوظ رکھے اور ہر آج کی خوبیوں سے نوازے. آپ کو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں, ٹھیک 1:30 بجے نماز ہوگی, جن کا وضو نہیں ہوگا وہ اٹھ کر کے وضو کر کے آئیں گے, اور یہاں 1:30 بجے چونکہ نماز ہوگی اس لیے اپنے صفوں میں بیٹھیں گے. دعا فرمائیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم لك الحمد, اللهم لك الشکر, اللهم لك الاحسان, یا حنان و یا منان, یا رحیم و یا رحمان, یا رحیم و یا رحمان. یا اللہ آپ کا شکر ہے, یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے, یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے, یا اللہ آپ نے ہم کو انسان بنایا, آپ نے ہم کو ایمان عطا کیا, مسلمان بنایا, یہ خوبصورت جوانی عطا کی. یا اللہ آپ نے چاہا تو ہم لڑکے بن گئے, آپ نے چاہا تو ہم لڑکیاں بن گئی. یا اللہ دنیا میں لڑکوں کی بھی ضرورت ہے, لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے, مرد ہونا بھی ضروری, عورت ہونا بھی ضروری. کوئی کسی سے اونچا نہیں, اونچا وہ ہے جس کو آپ سے محبت ہو. یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ نے سب کچھ ہم نے عطا کیا, مگر اس کے باوجود ہم نے آپ کو قدم قدم پر ناراض کیا, کبھی فکر نہیں کی. یا اللہ آپ نے کہا تھا اپنے دل میں برے خیال نہیں لانا, ہم طرح طرح کے گندے برے خیال لاتے رہے, ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا تھا ہم غلط کر رہے ہیں. یا اللہ آپ نے منع کیا تھا اپنے آنکھوں سے غلط چیز نہیں دیکھنا, ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی. آپ چاہتے تو ہماری آنکھوں کی روشنی واپس لے لیتے, پر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا. آپ نے بار بار کہا تھا گانے مت سننا, مگر ہم نے گانے
سنیں, میوزک سنیں, کہیں ڈانس کیے, آپ چاہتے ہیں اسی وقت خارج ہو جاتے, مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا. ہم گندے کام کرتے رہے, آپ دیکھتے رہے, دنیا میں کوئی بھی اتنا برداشت نہیں کرتا. یا آپ نے معاف فرمایا, اب تک وعدہ رکھا, اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کر دیجیے. یا اللہ ہم نے نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی, یا اللہ ساری رات یا اللہ سائڈوں پر رہے, اس میں کوئی مشکل ہمارے لیے نہیں تھی, نماز کے لیے کھڑا ہونا ہمارے مشکل. یا اللہ ساری رات ہم طرح طرح کی گندی چیزیں دیکھتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس کے لیے جاننا آسان ہے, مگر آپ کے لیے کھڑا ہونا ہماری مشکل ہے. یا اللہ آپ کے نبی کے کلچر سے ہمیں نفرت, اور آپ کے نبی کے دشمنوں کا کلچر ہمیں اچھا لگتا ہے, ان کے کپڑے بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں, یا اللہ ان کے ڈانس بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں. اس کے باوجود آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یا آپ کا مہربانی ہے, اور ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. یقیناً آپ رحیم اللہ ہیں, یقیناً آپ رحیم اللہ ہیں. آپ نے آپ کو سچا دین دیا مگر ہم نے قدر نہیں کی. یا اللہ آپ نے ہم کو سچا نبی کیا مگر ہم نے اپنے آپ کو سے دور کیا. اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ غلط کمپنی میں جانے سے بچیں گے, غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں گے, غلط لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھیں گے, اور اگر ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہم گندی باتیں نہیں کریں گے, ہم گندے باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے, غلط باتیں نہیں کریں گے. یا اللہ اگر کوئی بگڑ رہا ہو اس کو اس بگاڑ سے نکالنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ اگر ہماری کوئی بہن خرابی راستے پر جا رہی ہو اس کو اس سے نکالیں گے. ہمارا کوئی دوست, کوئی کلاس فرینڈ, کوئی کزن, یا اللہ کوئی رشتے دار, کوئی قریب, یا اللہ غلط راستے پر جا رہا ہو اسے نکالنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ ہمیں خوب کامیاب کر دیجیے, یا اللہ ہمیں خوب کامیاب کر دیجیے. ہمارے اسلام کو محفوظ فرما, ہماری جوانی کو گندے راستوں میں برباد ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں کامیاب سے کامیاب تر فرما. یا اللہ آج کے زمانے میں برائی سے بچنا بہت مشکل, برائی کو ذہن قبول کرنے کو بھی تیار نہیں. آج کے زمانے میں تو برائی کو لوگ برائی ماننے کو بھی تیار نہیں. یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ہم نے ارادہ کر لیا, ہم برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. آپ ہمیں توفیق عطا کر دیجیے, آپ ہمیں توفیق عطا کر دیجیے, قدم قدم ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ اگر میرے کسی سے غلط تعلقات ہیں, میں آج ہی ان تعلقات کو ختم کرنے کا عہد کرتا ہوں. یا اللہ دیکھیے نا, آپ سن رہے ہیں, آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کر, یا اللہ آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کر یہ نوجوان لڑکے جن میں سے بعض معصوم بھی ہیں, بعض گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, یہ نوجوان بچیاں جن کے دل اور دماغ بہتوں سے پاک صاف ہوں گے, آپ کے گھر میں ہاتھ پھیلا کر کے آپ سے درخواست کر رہے ہیں. یا اللہ آپ سن رہے ہیں, یقیناً سن رہے ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں, سارے گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ہم توبہ کرتے ہیں, محنت کریں گے, اپنے والدین کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے, اپنے بھائیوں کو برائیوں سے بچائیں گے, دنیا میں جہاں رہیں گے خود مسلمان رہیں گے, اور دوسروں کو اسلام کی طرف لانے کا کام کریں گے. یا اللہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانے کا کام کریں گے. یا اللہ ہم دین کے فدائی, دین کے داعی, دین کے سپاہی, دین کے شہدائی بن کر زندگی گزاریں گے. یا اکرم الاکرمین ہمیں معاف کر دیجیے, یا ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ معاف کر دیجیے. آج تک آپ نے معاف کیا ہی کیا ہے. یا اللہ پکڑا نہیں, ان آنکھوں کو چاہتے تو آپ روشنی سرا کرتے, اس جوانی کو غلط انداز سے دوسروں کے ساتھ ہم نے ٹچ کیا, آپ چاہتے تو سارے بدن کے اندر پھوڑے نکلتے, تو آپ نے معاف کیا. اب آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری جوانی جہاں بھی پہنچے گی, یا اللہ آج کے سوسائٹی کی گندگیوں سے جوانی کو بچا کر کے رکھیے. یا اللہ محفوظ رکھیے. یا اللہ ہماری ساری تمنائیں پوری فرما, ساری تمنائیں پوری فرما, ہمارا فیوچر اچھا بنا, ہماری ساری مشکلات دور فرما, ہمیں کامیاب سے کامیاب بنا, ہر طرح کی کامیابی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے تمام مسلمانوں کی بھی مانگی ہیں, ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کروا دیجیے. ہمارے والدین اگر مر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما, اگر زندہ ہیں ان کا ہم پر بہت احسان ہے, ان کا ہم پر بہت احسان ہے. ان کو صحت اور تندرستی, عافیت اور سکون, ہدایت اور دین عطا کر دیجیے. ہمارے گھر میں اگر دین نہیں ہے وہاں نمازیں زندہ کر دیجیے, وہاں پردہ زندہ کر دیجیے, وہاں بے پردگی کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین اگر ہمارے لیے پردہ کرنے سے رکاوٹ ہیں, ان کا ذہن کھول دیجیے, وہ ہم کو پردہ کرنے دیں. یا اللہ ہمارے والدین اگر ہم کو نمازی بننے سے رکاوٹ ہیں, ان کا ذہن کھول دیجیے, وہ ہم کو نمازی بننے پر, یا اللہ ہماری مدد پر سپورٹر بن جائیں. یا اکرم الاکرمین ساری تمنائیں پوری فرما, ساری مشکلات دور فرما. یا اللہ ہمارا مستقبل ویسا بنا جس سے آپ بھی خوش ہوں, ویسا بنا جس سے آپ کے نبی خوش ہوں, ویسا بنا جس سے ہمارے والدین خوش ہوں, ویسا بنا جس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا